بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سفر عشق کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان طیبہ میمن۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ 7 محرم الحرام خصوصی نشریات، اور ہمارے ساتھ اس وقت ہماری مہمان خصوصی ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ موجود ہیں۔ انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائیں۔ جزاک اللہ، انتما سے دعا۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ کربلا کا جب واقعہ رونما ہوا اور آج بھی جب محرم الحرام شروع ہوتا ہے اور جب واقعہ کربلا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے 70 سال کے بوڑھے سے لے کر 6 ماہ کے علی اصغر تک نے جو ہے وہ جام شہادت نوش کیا۔ بالکل۔ تو 7 محرم الحرام کے حوالے سے یہ بتائے گا کہ اس وقت بھوک اور پیاس کا کیا عالم تھا، اور حسین علیہ السلام کے گھرانے کا صبر کا پیمانہ جو کہ لبریز ہو چکا تھا، تو اس وقت کیا عالم تھا کربلا میں 7 محرم کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کے پروگرام میں دعوت کا آپ سب کو بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور یقیناً کربلا معلیٰ میں آج 7ویں محرم ہے، اور کتنا پانی ہے جو بے وقت برس جاتا ہے، قافلہ پیاسوں کا قطرے کو ترس جاتا ہے۔ اور وہ کسی اور مقام پر شاعر نے کہا کہ اے ابر 1000 سال بھی برسا تو کیا، شبیر نے مرتے دم بھی نہ پایا پانی۔ تو یقیناً جب تک دنیا پانی پیتی رہے گی تب تک امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی پیاس یاد آتی رہے گی۔ اور آج 7ویں محرم ہے، آج سے خیموں میں العطش کی صدائیں بلند ہو گئی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی پہلے بند ہوا تھا، 3-4 دن کے بعد ہمیں آج 7ویں محرم سے صدائے العطش سنائی دیتی ہے پیاسے بچوں کی، کیونکہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے کئی دفعہ کوششیں کی کہ پیاسے بچوں کو پانی مل جائے۔ انہوں نے بہت زیادہ کاوشیں کی، اور ہم کو نظر آتا ہے کہ 7ویں محرم کو خیمے میں سے العطش کی صدائیں بلند ہوئی، تو 7ویں محرم بندش آپ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اور مقتل کربلا کی جہاں تک بات ہوتی ہے، اور میں ایک بات عرض کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ ابھی میں حج خانہ کعبہ کر آئی ہوں، اور جب حج خانہ کعبہ کیا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ وہاں پہ اتنا بڑا مجمع تھا، اتنے سارے لوگ تھے، اور اس مجمع سے کوئی سیاسی فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ یعنی امت مسلمہ کی اتنی بڑی تعداد تھی، مگر اس کے باوجود فلسطین کے مسئلے پر کوئی بات نہیں ہوئی، اور ہم کو وہاں پر بات کرنی چاہیے تھی۔ اور بہت سارے یعنی تقریباً تمامی مسلمان جو کہ حج خانہ کعبہ کے موقع پر موجود تھے، وہ فزیکلی اپنے کاموں کو سر انجام دے رہے تھے، یعنی سعی بھی کر رہے تھے، طواف کعبہ بھی کر رہے تھے، اعمال مکہ بھی سر انجام دے رہے تھے، مینا میں میلوں میلوں دور چل رہے تھے۔ تو فزیکلی انہوں نے ساری عبادات کو اپنی سر انجام دیا، لیکن فکری طور پر، ذہنی طور پر انہوں نے اس انقلاب میں کوئی حصہ نہیں لیا کہ جو انقلاب اتنے بڑے مجمع کو وہاں پر جمع کر کے آ سکتا تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہم پرسہ دیں گے، اس لیے کہ میں اور آپ 7ویں محرم کو موجود ہیں یہاں پر، اور مقتل کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے عظیم قربانی عطا فرمائی، اور یہ جو عظیم قربانی دی ہے، پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک، یہ 10 دن تو مخصوص ہیں امام علیہ السلام کی قربانی سے، اور اس کے بعد بھی مجالس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور امام علیہ السلام کی قربانی ہم کو یاد آتی رہتی ہے۔ لیکن یہ 10 دن کیونکہ مخصوص ہیں امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے، تو ہر سال 2 محرم کو لگتا ہے کہ آج ہی امام علی مقام وارد کرب و بلا ہوئے ہیں، ہر سال 7ویں محرم کو لگتا ہے کہ آج ہی خیموں سے العطش کی صدائیں بلند ہوئیں، اور ہر سال 9 محرم کو لگتا ہے کہ آج ہی کی رات ایک رات کی مہلت عبادت کے طور پر مانگی تھی، اور ہر سال 10 محرم کو یہی لگتا ہے کہ جیسے آج ہی میدان کارزار گرم ہوا ہو، آج ہی تمام شہادتیں پیش کی گئی ہوں، اور وہی غم و حزن کا عالم، وہی اندوہ کا عالم ہمیں نظر آتا ہے۔ اور جس وقت ہم بات کرتے ہیں 7ویں محرم کے حوالے سے، تو 7ویں محرم مقتل کربلا میں ایک مصروف تاریخ تھی۔ اس لیے مصروف تاریخ تھی، ایک جانب امام علی مقام علیہ السلام کے خیموں میں پانی بند ہو چکا تھا، اور العطش کی صدائیں بلند ہو گئی تھی، اور میدان کارزار تو 10 محرم کو منعقد ہوا ہے، اور ہم بر صغیر پاک و ہند کے رہنے والوں نے ان قربانیوں کو ایک ایک دن میں تقسیم کر لیا تاکہ ہم اطمینان سے اس کا تذکرہ کر سکیں۔ لہٰذا آج 7
7ویں محرم حضرت قاسم ابن حسن سے منسوب ہے، لیکن تمام قربانیاں 10ویں محرم کو دی گئی ہیں۔ اور کتنا عظیم موقع ہے کہ سال کا آخری مہینہ بھی قربانی سے عبارت ہے، سال کا پہلا مہینہ بھی قربانی سے عبارت ہے۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اور جب ہم امام علی مقام علیہ السلام کی عظیم قربانی پر بات کرتے ہیں تو حضرت اسماعیل کی قربانی بہت یاد آتی ہے۔ بے شک۔ اچھا، ہم جناب علی علیہ السلام کی بیٹیوں کے بارے میں تو بہت کچھ سنتے ہیں، ذرا ان کے گھر کی بہوؤں کے حوالے سے بتائیے گا۔ دیکھیں، بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے، اس لیے کہ یہ جو بیٹیاں ہیں یہ علی و فاطمہ کی گود کی پلی ہوئی بیٹیاں ہیں، اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا، یہ وہ عظیم بیٹیاں ہیں جو کہ جناب فاطمہ زہرا کی آغوش میں پلی ہیں، ان کے بطن مبارک سے وجود میں آئی ہیں، اور یہ اس سانچے میں ڈھلی ہوئی ہیں جو کہ خاندان رسالت کا سانچہ تھا۔ لیکن جو امام علی مقام علیہ السلام کی ازواج ہیں یا علی اور فاطمہ کی جو بہویں ہیں وہ دوسرے گھرانوں سے آئی ہیں، اور جب دوسرے گھرانوں سے آئی ہیں تو لیکن جب اس گھرانے میں آ گئی تو وہ اس طریقے سے خاندان رسالت کے سانچے میں ڈھل گئیں کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کہاں پر علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں اور کہاں پر بہویں ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال مقتل کربلا ہے، اس لیے کہ کربلا کے مقتل میں ہمیں تمام تر رشتے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ یعنی کربلا کے مقتل میں دیورانی جٹھانی کا بھی رشتہ ہے، کربلا کے مقتل میں بہنوں کا بھی رشتہ ہے، کربلا کے مقتل میں جناب فضہ بھی موجود ہیں جو کہ جناب فاطمہ زہرا کی کنیز ہیں۔ یعنی کربلا کے مقتل میں تمام تر رشتے اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، یہاں تک کہ وہ رشتہ بھی موجود ہے جو کہ ہمارے یہاں میڈیا کے تحت بہت زیادہ غلط طریقے سے پورٹریٹ کیا جاتا ہے، یعنی سوکن کا رشتہ۔ لیکن وہاں پر وہ تمام رشتے جو تھے اس الہی مقصد میں بندھے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کو جو حسین ابن علی نظر آتے ہیں اسی طرح اس گھرانے کی خواتین بھی نظر آتی ہیں، یعنی قربانی دینے میں وہ آگے سے آگے نظر آتی ہیں، ان کا جذبہ نظر آتا ہے۔ میں آپ کی بات کے جواب میں اس ایک منظر کو کھینچنا چاہتی ہوں کہ جو شب عاشور امام حسین علیہ السلام جس وقت کے عبادت الہی کر چکے، تسبیح و تحلیل کر چکے، ذکر و اذکار کر چکے، تو آپ بیویوں کے خیموں کی جانب تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں پر عجیب منظر دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ اگر جناب زینب اپنے بیٹوں اون و محمد کو سامنے بٹھائے ہوئے کچھ فرما رہی ہیں تو اسی طریقے سے خاندان علی و فاطمہ کی بہویں بھی نظر آ رہی ہیں۔ یعنی حضرت ام لیلہ 18 برس کے علی اکبر کو سامنے بٹھائے کہہ رہی ہیں کہ اے علی اکبر، کل قربانی آل محمد کا دن ہے، دیکھو مجھے سیدانیوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، اپنی جان کو آگے بڑھ کر جانے آفرین کے سپرد کر دینا۔ اسی طریقے سے حضرت قاسم، جناب ام فروہ، دیکھیں مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ اگر کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو جائے اور اس کا ایک ہی بیٹا ہو تو کس قدر ناز سے پیار سے وہ اس بیٹے کو پالا کرتی ہے اور کتنے ارمان ہوا کرتے ہیں۔ مگر حضرت قاسم ابن حسن کی ماں کو جس وقت سامنے قربانی آل محمد نظر آ رہی تھی، جس وقت شہادت سامنے نظر آ رہی تھی، تو اس وقت ارمان کا اس گھرانے میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اور حضرت قاسم کو سامنے بٹھائے ہوئے بی بی ام فروہ کہہ رہی ہیں کہ قاسم، کل قربانی آل محمد کا دن ہے، تم بھی آگے بڑھ کر اپنی جان آفرین کے سپرد کرنا۔ اور قاسم دستے ادب جوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ اماں کل میدان کارزار سجنے تو دیجئے، آپ دیکھیں گے کہ میں سب سے آگے نظر آؤں گا۔ اسی طریقے سے امام علی مقام ایک اور خیمے کے سامنے پہنچے، وہ خیمہ حضرت ام رباب کا تھا۔ ام رباب اپنی گود میں جناب سکینہ کو بٹھائے ہوئے حضرت علی اصغر 6 مہینے کے سن ہیں اور حضرت علی اصغر کا جھولا جھلا رہی ہیں، اور حضرت ام رباب فرما رہی ہیں کہ اے علی اصغر، کاش تم جوان ہوتے، اے علی اصغر کاش تم مقتل کربلا میں جاتے، کل تمام مائیں اپنی اپنی قربانیوں کو پیش کریں گی، مگر علی اصغر تم تو ابھی بہت چھوٹے ہو، ابھی تم تو مقتل میں جا بھی نہیں سکتے ہو۔ میں کہوں کہ بی بی ام رباب، آپ کے بچوں کی قربانی کے بغیر واقعات کربلا مکمل نہیں ہوتے۔ یعنی جب تک حضرت علی اصغر مقتل کربلا میں قربان نہیں ہوئے
تب تک امام حسین علیہ السلام کی شہادت نہیں ہوئی، اور جب تک جناب سکینہ کی ننھی سی قبر شام کے زندان میں نہیں بن گئی، تب تک اہل بیت اطہار کو شام کے زندان سے رہائی نہیں ملی۔ تو جناب ام رباب کے بچے وہ ہیں کہ جنہوں نے تاریخ عالم کو، تاریخ کائنات کو پلٹ دیا۔ بے شک، یہاں آپ نے ذکر کیا کہ علی اصغر سے انہوں نے کہا کہ کاش تم جوان ہوتے تو میں تمہاری جو ہے وہ آل محمد کے آگے تمہیں قربان کر دیتی، کربلا کے میدان میں تم شہید کر دیے جاتے۔ علی اصغر کی شہادت کے حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ حضرت علی اصغر کی شہادت کربلا معلیٰ کی آخری شہادت ہے، اس لیے کہ جب امام علی مقام علیہ السلام نے صدائے استغاثہ بلند کیا تو روایت یہ کہتی ہے کہ خیمے سے شور گریہ بلند ہوا، اور جب خیمے سے شور گریہ بلند ہوا تو امام حسین علیہ السلام خیمے کے دروازے پر تشریف لے گئے اور اپنی بہن زینب کبریٰ سے فرمایا کہ اے بہن، کیا کوئی بچہ شدت پیاس سے اس دنیا سے گزر گیا ہے؟ جناب زینب کبریٰ نے فرمایا، کہا کہ بھیا، کیونکہ قربانی آل محمد کے دن آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا لیا ہے۔ مولا نے علی اصغر کو ہاتھوں میں لیا، اسے ابا کے دامن سے، کیونکہ عرب میں گرمی بہت زیادہ تھی اور دھوپ کی شدت تھی، لہٰذا ابا کے دامن سے حضرت علی اصغر کو چھپا لیا اور جانے لگے فوج اشقیہ کی جانب۔ اب جب امام علی مقام کو فوج اشقیہ نے آتے ہوئے دیکھا تو لشکر یزید کے کچھ سپاہی کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ حسین صلح کے واسطے قرآن لا رہے ہیں، مگر جب ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اصغر کے چہرے سے ابا کا دامن ہٹایا اور کہا کہ علی اصغر حجت کو تمام کر دو، تب فوج اشقیہ نے دیکھا کہ یہ قرآن نہیں بلکہ قرآن ناطق کا ایک سپارہ ہے، اور علی اصغر نے اپنی زبان کو ننھے ننھے ہونٹوں پہ پھرائی، یعنی ان کو زبان بے زبانی میں بتایا کہ میں کس قدر پیاسا ہوں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ اس وقت فوج اشقیہ کے سپاہی منہ پھیر پھیر کے رونے لگے، کتنا ہی سنگ دل کوئی شخص نہ ہو، لیکن علی اصغر کا یہ عمل ایسا تھا کہ جس نے ان کی دلوں کی دنیا کو منقلب کر دیا۔ اور اس وقت عمر ابن سعد نے کہا کہ قطع بر کلام حسین، حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ ہرملہ آگے بڑھا ہے اور ہرملہ نے وہ تیر سہ شعبہ کھینچا جو کہ زمین عرب پر اونٹ کو نہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور اس تیر سہ شعبہ کو کھینچ کر جس وقت وہ تیر سہ شعبہ چلا ہے تو اس نے علی اصغر کا ننھا سا گلا چھیدا اور حسین کا بازو توڑا اور زمین میں وہ پیوست ہو گیا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کہاں لہو تھا جو 3 دن سے پیاسا ہو، جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہو، چند قطرے لہو کے آئے ہاتھوں پر، اور مولا نے چاہا کہ اس کو جانب آسمان اچھال دیں۔ آسمان سے آواز آئی کہ اے حسین، اگر میری جانب یہ قطرے لہو آیا تو تا زندگی اس آسمان سے کبھی یہ قطرہ بارش کا نہ برسے گا۔ مولا نے چاہا کہ زمین پر پھینک دیں، زمین سے آواز آئی کہ اے حسین، اگر یہ خون ناحق میری جانب آیا تو تا قیامت ایک دانہ اناج کا نہ اگے گا۔ مولا نے اس خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا۔ انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اس ننھے سے لاشے کو ہاتھوں میں اٹھایا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت امام علی مقام خیمے کی جانب چلے چاہتے ہیں کہ بی بی ام رباب اپنے بچے کا لاشا دیکھ لیں، مگر مولا نے سوچا کہ رباب کے دل پہ کیا گزرے گی، مولا واپس پلٹے۔ پھر خیال آیا کہ ام رباب یہ کہے گی کہ سب کے لاشیں خیمے میں آئے، میرے 6 مہینے والے نے کیا قصور کیا تھا۔ مولا چند مرتبہ آگے بڑھے، چند مرتبہ پیچھے ہٹے، اور یہ اعمال عاشورہ کا جز بن گیا۔ اور رضن بقضائی تسلیما لامر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا پشت خیمہ پر تشریف لے گئے اور ذوالفقار سے ایک ننھی سی قبر کھودی، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے مقتل کربلا کا کہ جہاں پر مسلمان تو مسلمان، غیر مسلموں کے دل ہلنے لگتے ہیں، اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کو، اس بچے نے کیا قصور کیا تھا؟ لشکر یزید اتنے بے رحم تھے کہ انہوں نے اس چھوٹے سے بچے کو بھی نہ صرف ایک تیر ستم کا نشانہ بنایا بلکہ اس کے بعد حضرت علی اصغر کا سر بھی تن سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ننھے شہید علی اصغر تھے،
جو اس وقت ان کی والدہ ام رباب فرما رہی تھی کہ کاش تم جوان ہوتے. یہ واقعہ یہاں تمام ہوا کہ انہیں شہید کر دیا گیا. بی بی سکینہ بھی سب سے کم سن بچی تھی اس وقت. اگر ہم کربلا میں خواتین کی بات کریں تو بی بی زینب کا ذکر آتا ہے, خواتین کا ذکر آتا ہے, پر اس ننھی سی سکینہ کا بھی ذکر آتا ہے. سکینہ پر جو مظالم کیے گئے اس حوالے سے بتائیے گا. مجھے طیبہ یہ بات کہنے کی اجازت دیجیے کہ جو کربلا کے بچے تھے وہ ولی خدا تھے, وہ شاعر اللہ تھے, وہ معمولی بچے نہیں تھے. یعنی آپ تصور, ہمارے اپنے گھروں میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں, کیا کوئی بچی ایسی ہو سکتی ہے کہ جو 3-3.5 سال کی عمر میں ہو اور وہ ذوالجناح کے پیروں کو پکڑ لے کہ میرے بابا کو رن میں نہ لے جانا؟ نہیں, یہ ممکن ہی نہیں ہے. یعنی کربلا کے واقعات کو, کربلا کے بچوں کو ہم اپنے گھرانوں سے نہ ہی مماثلت کر سکتے ہیں, نہ ہی ان کا موازنہ کر سکتے ہیں. روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب خیمے سے نکلے ہیں رخصت ہونے کے لیے اور مولا ذوالجناح پر سوار ہوئے, ذوالجناح نے قدم آگے نہ بڑھایا. حسین نے ذوالجناح کے گلے میں باہوں کو ڈال دیا. مولا ذوالجناح کے کانوں میں آہستہ آہستہ کہنے لگے, ذوالجناح تجھے تو سب معلوم ہے, حسین کا بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر شہید ہو گیا, زہیر ابن قین شہید ہو گئے, عباس بازو کٹا کے فرات پر سو گئے, 18 برس کے علی اکبر دنیا سے رخصت ہو گئے, علی اصغر کی ننھی سی قبر بن گئی. اب حسین کے جینے پر خاک ہے. ذوالجناح نے زبان بے زبانی میں کہا, مولا میرے سموں کی جانب دیکھیے. اب جو حسین نے دیکھا تو 4 برس کی جو چھوٹی سی سکینہ تھی وہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی تھی, وہ فریاد کر رہی تھی کہ میرے بابا کے گھوڑے, میرے بابا کو رن میں نہ لے جانا. حسین ذوالجناح سے نیچے اترے, سکینہ کو سینے سے لگایا, کہا سکینہ وہ طریقہ سیکھو جو یتیموں کا طریقہ ہوتا ہے. بچی بہت چھوٹی تھی, بچی کو سمجھ میں نہ آیا یتیم کسے کہتے ہیں. مولا نے سمجھانے کے لیے فرمایا, حضرت نے کہا رو کہ یہ صدمہ عظیم ہے, مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے. امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے سکینہ کو زینب کے حوالے کیا, مگر سکینہ نے چلتے چلتے بس اتنی بات کہی کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. اور امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام مقتل میں آئے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی جنگ کی, یہاں تک کہ آپ کے گلے پر شمر کا خنجر چل گیا. اور قصہ مختصر, سیاہ آندھیاں چلنے لگیں, زمین کربلا میں زلزلہ آ گیا, اور قد قتل الحسین بے کربلا کی صدائیں بلند ہو گئیں. اور جناب سکینہ در خیمہ پر انتظار میں کھڑی ہوئی تھی, میرا بابا آئے گا, مگر بابا نہ آیا. خون میں ڈوبا ہوا ذوالجناح آیا. جناب سکینہ نے راہوار کے گلے میں باہوں کو ڈال دیا, کہا کہ اے راہوار میرے بابا کو کہاں چھوڑ آیا. ابھی سکینہ یہ فریاد کر رہی تھی کہ سکینہ کی نظر سامنے نیزہ طویل پر جا پڑی, دیکھا بابا کا سر نوک نیزہ پر بلند ہے. اللہ بس وہ وقت تھا کہ سکینہ کے اوپر مصائب کی ابتدا ہو گئی. ابھی جب تک امام علی مقام زندہ تھے, جب تک حضرت عباس علمدار زندہ تھے, جب تک حضرت علی اکبر موجود تھے, سکینہ نے مصائب نہیں دیکھے تھے. مگر شام غریبہ کے گھپ اندھیرے میں سکینہ کے رخساروں پر تماچے لگے, سکینہ کی پشت کے پہ تازیانے لگے, سکینہ کے کرتے کے دامن میں آگ لگی. سکینہ جب خیموں میں آگ لگ چکی, سیدانیوں کی چادریں چھن چکی, تو حضرت زینب نے جلے ہوئے خیمے کی قنات کے نیچے ساری عورتوں اور بچوں کو بٹھایا اور ان کو شمار کرنے لگیں. اس میں سکینہ نظر نہیں آئی. حضرت زینب نے بی بی ام کلثوم سے کہا کہ سکینہ نظر نہیں آتی. اب جناب زینب کبریٰ تلاش کرنے کے لیے جناب سکینہ کو مقتل میں پہنچی ہیں اور آواز دیتی جاتی ہے. یعنی جلے ہوئے خیموں کے قناتوں کے درمیان سے, بکھرے ہوئے لاشوں کے درمیان سے, اس بکھرے ہوئے لہو کی بو کے درمیان میں علی و فاطمہ کی بیٹی آگے بڑھ رہی ہے, سکینہ کہاں ہو آواز دو, سکینہ کہاں ہو آواز دو. اور جب مقتل میں پہنچی, نشیب میں پہنچی, تو ایک لاشے سربریدہ سے آواز آئی کہ اے بہن آہستہ بولو, میری سکینہ کو ابھی روتے روتے نیند آئی ہے. سکینہ بابا کے پیروں سے لپٹ کر سو رہی تھی. اتنے تیر پیوست تھے جس میں حسین پر کہ سکینہ سینے پہ سونے کی عادت تھی, مگر سکینہ کو سینے پہ جگہ نہیں مل سکی. اب جناب زینب کبریٰ نے سکینہ کا شانہ ہلایا, کہا کہ سکینہ چلو واپس.
جب جناب سکینہ کو لے کر آئیں جناب زینب کبریٰ تو کہا کہ بیٹا کسی بھی لاش کی پہچان یا اس کے سر سے ہوا کرتی ہے یا اس کے لباس بدن سے ہوا کرتی ہے. تمہارے بابا کی لاش پر نہ ہی سر موجود ہے نہ ہی لباس بدن موجود ہے, تم نے کیسے پہچانا؟ سکینہ نے کہا کہ پھوپھی اماں میرے کرتے کے دامن میں آگ لگی اور میں مقتل میں روتی ہوئی جا رہی تھی اور میں گریہ کر رہی تھی اور میں بابا کو آواز دے رہی تھی, تو اس لاشے کے سربریدہ گلو سے آواز آئی کہ سکینہ ادھر آؤ, بابا یہاں پر ہے. بس میں بابا کے پیروں سے یعنی اتنی خوشبو آئی سکینہ کو کہ سکینہ کو نیند آ گئی. روایت یہ کہتی ہے کہ سکینہ کوفہ و شام کے بازاروں میں یعنی 11 محرم کو یہ قافلہ کربلائے حسین سے چلا ہے, اور سکینہ کربلائے حسین سے جب چلی ہے تو تماچے کھاتی ہوئی شمر کی, تازیانے کھاتی ہوئی وہ معصوم بچی جو اتنی نازوں کی پلی تھی کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا کہ جس گھر میں رباب نہ ہو, جس گھر میں سکینہ نہ ہو. اور مولا نے نماز شب کی دعاؤں میں سکینہ کو مانگا تھا, اور وہ سکینہ جو کہ دربار میں پیش ہوئی, روایت یہ کہتی ہے کہ دربار میں ایک مرتبہ یزید نے کہا کہ جبکہ ایک رسن میں 12 گلے تھے, یزید کی نظر سامنے قیدیوں پر پڑی, دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے جو کہ پنجوں کے بل کھڑی ہوئی ہے. یزید نے پوچھا کہ بچی تم پنجوں کے بل کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ سکینہ نے کہا کہ شمر نے ایک رسن میں 12 گلے باندھے ہیں, میری ماں اور پھوپھیوں کے قد طویل ہیں, جب وہ سیدھی کھڑا ہونا چاہتی ہیں تو میرے گلے میں رسن تنگ ہو جاتی ہے, لہٰذا میں پنجوں کے بل کھڑی ہوتی ہوں. تاکہ یزید نے کہا کہ اچھا سکینہ کی رسن کو ڈھیلا کیا جائے, سکینہ کو میرے سامنے لایا جائے. یزید نے کہا کہ سکینہ کیا تم وہی سکینہ ہو جو حسین کے سینے پر سونے کی عادت تھی جسے؟ سکینہ نے کہا بے شک میں وہی سکینہ ہوں. کہا کہ تمہارا بابا جب تم سے بڑی محبت کرتا تھا تو سکینہ کیا کھلایا کرتا تھا؟ سکینہ نے کہا کہ میرے بابا مجھے رطب تازہ کھلاتے تھے. یزید نے کہا کہ سکینہ رطب تازہ کھاؤ گی؟ اب جب سکینہ نے دیکھا تو سکینہ نے کہا کہ رطب تازہ کی بات ہوئی تو سکینہ نے خاموش کھڑی ہیں. ایک مرتبہ یزید نے تشت طلا کی جانب اشارہ کیا, کہا کہ سکینہ اس میں رطب تازہ موجود ہیں, اور یہ کہہ کر خواپوش کھینچ لیا. اور جب سکینہ کی نظر پڑی تو اس میں باپ کا کٹا ہوا سر رکھا ہوا تھا, ایک یتیم بچی, اور اس یتیمہ کے سامنے بابا کا کٹا ہوا سر. سکینہ چاہتی کہ دوڑ کر باپ کے سر کو سینے سے لگا لے. یزید نے کہا کہ نہیں سکینہ, ہم تو اس وقت جانیں گے کہ بابا تم سے بڑی محبت کرتے ہیں جب بابا کا سر خود سے اٹھ کر تمہاری آغوش میں آ جائے. سکینہ نے اپنے ننھے سے جلے ہوئے کرتے کے دامن کو پھیلا دیا. سکینہ نے کہا کہ بابا سرے دربار آپ کی محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے. بابا جان سکینہ کی محبت کو شرمندہ نہ کیجیے گا, میری آغوش میں آ جائیے. تمام اہل دربار نے یہ منظر دیکھا, آل محمد نے یہ منظر دیکھا کہ تشت طلا سے امام علی مقام کا سر اٹھا اور سکینہ کی آغوش میں آ گیا. ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس پر عقل انسانی حیران ہو جاتی ہے. جناب سکینہ بنت الحسین شام کے زندان میں مقید ہو گئیں, اور جب شام کے زندان میں مقید ہوئی تو روایت یہ کہتی ہے کہ شام کے سکینہ کا تبلیغ کا طریقہ دیکھیے کہ سکینہ زندان کے دروازے پر کھڑی ہو جایا کرتی تھی, اور سکینہ وہاں سے بچوں کو جمع کر لیا کرتی تھی. آؤ بچوں میں تمہیں کربلا کی کہانی سنا دوں. کبھی حضرت عباس کا تذکرہ چھیڑ دیا کرتی تھی, کبھی حضرت علی اکبر کا تذکرہ چھیڑ دیا کرتی تھی, کبھی اپنی اور بابا کی محبت چھیڑ دیا کرتی تھی. تو یہ بڑا خوبصورت طریقہ تبلیغ تھا. روایت یہ کہتی ہے کہ سکینہ کی زندان میں شہادت ہو گئی, ننھی سی قبر بن گئی شام کے اندھیرے زندان میں, اور سکینہ لحد کے اندر سو گئی. امام سید سجاد نے سکینہ کا ننھا سا جنازہ اٹھایا, سکینہ کو لحد میں لٹایا, اور اس کے بعد امام سید سجاد یعنی سکینہ کا مرنا اہل بیت اطہار کے لیے رہائی کا سبب بن گیا. اس لیے کہ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ بچی جو کہ در زندہ پر بیٹھتی تھی وہ بچی زندان میں مر گئی, تو لوگوں نے آ کر یزید سے کہنا شروع کیا کہ یزید اب تو رحم کر دے, اس لیے کہ آل محمد کے بچے بھی زندانوں میں مرنے لگے ہیں. بے شک یزید نے جو آثار انقلاب دیکھے, یزید نے امام سید سجاد کو بلایا کہ اپنے بابا کا خوب بہا مجھ سے لے لیجئے.
بس ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ خوں بہا کون دیا کرتا ہے؟ خوں بہا قاتل دیا کرتا ہے۔ آج اگر پوری دنیا یزید کو بچانے کی کوشش کرے اور کہے کہ نہیں یزید کی وہ خطا نہیں تھی، وہ عمر ابن سعد نے کیا تھا، تو یزید نے خود ثابت کیا ہے کہ وہ قاتل امام حسین علیہ السلام ہے۔ اس طرح سے امام سید سجاد کو رہائی ملی ہے اور سید سجاد اپنا لٹا ہوا قافلہ لے کر مدینہ منورہ واپس آئے۔ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اس وقت ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے کہا کہ قاسم ابن حسن، ان کی والدہ ماجدہ کے بارے میں آپ نے بتایا کہ کس طرح سے کہنے لگیں کہ کل آل محمد کی قربانی کا دن ہے تو علی کی بیٹیوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا، تو مادر قاسم ابن حسن ام فروہ کے حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ حضرت ام فروہ کا تاریخ میں ایک عظیم کردار نظر آتا ہے، اور طیبہ میں بہت یہ بات درد دل کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کسی عورت کا شوہر دنیا سے گزر جائے، یعنی وہ عورت بیوہ ہو اور ایک ہی بیٹا ہو جس کو وہ بڑے نازوں سے پالے، اور وہ بیٹا جس کو مقتل کربلا میں اس کا وقت آ جائے، مگر جناب ام فروہ صبر کی ایسی منہ بولتی تصویر تھی جس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ حضرت علی و فاطمہ کی وہ بہو جو کہ جناب امام حسن علیہ السلام کی زوجہ ہیں، جناب ام فروہ، روایت یہ کہتی ہے کہ جناب ام فروہ نے حضرت قاسم سے فرمایا کہ جان دینے میں سبقت کرنا۔ حضرت قاسم بار بار جاتے ہیں، مولا امام حسین علیہ السلام کے پاس اجازت طلب کرتے ہیں، مگر بیوہ بھاوج کی عمر بھر کی کمائی کو کون مقتل میں بھیج سکتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام قاسم کو اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ قاسم خیمے میں آ کر بڑی مایوسی کے ساتھ بیٹھ گئے، کہا کہ اماں جان میں نے بڑی کوشش کی مگر امو جان مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ عین اس وقت جس وقت قاسم یہ کہہ رہے تھے، قاسم کا ایک ہاتھ اپنے بازو پر گیا، اس تعویذ کو محسوس کیا جو کہ بابا نے دنیا سے جاتے ہوئے باندھا تھا۔ تو جناب قاسم نے اس تعویذ کو کھولا، اس تعویذ کے اوپر رقم تھا کہ کل کربلا میں جب وقت امتحان آ جائے تو ام فروہ میری جانب سے قاسم کو قربان کر دینا۔ اب یہ ایک سند مل گئی، بابا کی وصیت مل گئی۔ روایت یہ کہتی ہے کہ وہ نوشتہ لے کر حضرت قاسم امام حسین علیہ السلام کے پاس گئے، اور جب حضرت امام حسین کے پاس گئے اور وہ نوشتہ دکھایا تو امام حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، اسے آنکھوں سے لگایا اور کہا کہ جاؤ بیٹا، خدا حافظ و ناصر۔ حضرت قاسم گھوڑے پر سوار ہوئے، مقتل کی جانب آئے، بڑے جنگ کی اور گھوڑے سے نیچے گرے، آواز دی چچا جان آخری سلام۔ ابھی حسین تنہا نہیں تھے، امام علی مقام مقتل کی جانب چلے، امام حسین کے ساتھ حضرت عباس چلے، حضرت علی اکبر چلے۔ اب جو تین شیروں کو ایک ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو لشکر اشقیہ میں جو دائیں کی فوج تھی وہ بائیں ہو گئی اور جو بائیں کی فوج تھی وہ دائیں ہو گئی، اور روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام مقتل میں پہنچے، مولا نے آواز دی کہ اے قاسم کہاں ہو، آواز دو۔ قاسم نے کوئی آواز نہیں دی، ظاہر ان کا لاشا پامال ہو چکا تھا۔ کئی مرتبہ امام علی مقام نے کہا کہ قاسم کہاں ہو، آواز دو، مگر قاسم کا لاشا پامال ہو چکا تھا، قاسم کیسی آواز دے؟ مولا کو قاسم کا لاشا نظر نہیں آیا۔ اب امام علی مقام نے مقتل کربلا میں آواز دی کہ قاسم میں وقت کا امام ہونے کی حیثیت سے تم سے کہتا ہوں کہ مجھے آواز دو۔ بس لاش کا ایک ایک ٹکڑا پکار رہا تھا، لبیک یا امام، لبیک یا امام۔ یعنی پشت خیمہ سے آواز آئی، فرات کے کنارے سے آواز آئی، مقتل سے آواز آئی، جہاں جہاں سے آواز آتی رہی، مولا لاش کی ٹکڑوں کو سمیٹ کر خیمے میں لے کر آئے اور خیمے میں لا کر ان ٹکڑوں کو برابر برابر رکھ دیا جیسے حضرت قاسم کا لاشا سجا دیا ہو۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ ام فروہ بی بی کو بلایا
اور کہا کہ بھابھی فروا قاسم کی بارات آ گئی، قاسم دولہا بن کر آ گیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے مقتل کربلا کا کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اور میں یہ کہتی ہوں کہ حقیقتاً قاسم کی لاش کے ٹکڑے جناب فروا نے کیسے دیکھے ہوں گے، مگر جو اللہ کی رضا میں راضی ہو اور جو اتنی عظیم قربانی دے کہ پروردگار عالم اس قربانی پر تمام ملائکہ انگوش بدندہ تھے کہ حسین وہ کام کر گئے جو کائنات میں کوئی نہ کر سکا۔ بے شک، جہاں ہم بات کرتے ہیں فروا کی، تو اس کے بعد جب خیمے جلائے گئے، سروں سے چادریں چھینی گئیں، تو بی بی زینب کو جب شام کے بازاروں میں پھرایا گیا تو انہوں نے اس وقت یزید کے دربار میں اس کے بعد ایسا خطبہ دیا کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ جیسے علی بات کر رہے ہیں۔ ان کی جرت، بہادری اور شجاعت کا یہ عالم تھا کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ جیسے زینب نہیں علی بات کر رہے ہوں۔ تو اس حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ ایک یہودی تھا جو کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ کئی برسوں تک میں مولا کائنات کے پڑوس میں رہتا تھا، مگر مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس گھر میں علی کی بیٹیاں بھی موجود ہیں، یعنی آواز کا بھی پردہ ہوا کرتا ہے۔ بے شک۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ہمیں جو تاریخ میں منظر نظر آتا ہے، جناب زینب کبھی بھی گھر سے باہر نظر نہیں آئیں، بلکہ کوفے کی عورتیں درس قرآن لینے کے لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں جایا کرتی تھی اور وہاں پر جناب زینب کبریٰ درس قرآن دیا کرتی تھی۔ مگر جب دین پر وقت آیا، شریعت پر وقت آیا، قرآن پر وقت آیا، تو ان بیبیوں نے اپنے آپ کو کس قدر مضبوط پایا کہ تمام کی تمام جذبہ حسینی میں حسین بن گئیں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب کوفہ و شام کے بازار میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنا لٹا ہوا کنبہ لے کر جا رہی تھیں تو شام کے بازار میں بڑا ہجوم تھا، اتنا شور تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اور جناب زینب کبریٰ علی کی بیٹی تھی، وہی آواز، وہی انداز، وہی گفتار، اور کیوں نہ ہو کہ فصاحت و بلاغت کے پیکر باپ کی فصیح و بلیغ بیٹی جناب زینب ہے، شاعر باپ کی شاعرہ بیٹی جناب زینب ہے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے عظیم خطبہ جس وقت ارشاد فرمایا ہے شام کے بازار میں، تو اتنا سکوت چھا گیا، اتنی خاموشی چھا گئی کہ جو اونٹ کے گلے میں گھنٹی بجتی ہے وہ گھنٹی بھی خاموش ہو گئی۔ اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جس وقت بات کرنے کے لیے اپنی زبان کو کھولا تو حضرت علی کے زمانے کا ایک نابینا صحابی تھا جو کہ شام کے بازار میں موجود تھا، اس نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا وہ خطبہ سنا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ کیا بازار میں علی آ گئے؟ یعنی آواز، کردار، گفتار ہمیں اس شان کا نظر آتا ہے کہ اس نے کہا کہ کیا آج بازار میں علی آ گئے؟ تو علی کی بیٹی زینب یعنی باپ کے لیے زینت قرار پائی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، یہاں تک کہ شام کے دربار میں جناب زینب گئیں۔ شام کے دربار میں جس وقت اہل بیت اطہار کو پیش کیا گیا، 17 اذانیں سنی ہیں دربار کے باہر، اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اپنا لٹا ہوا قافلہ لے کر پہنچی ہیں، تو روایت یہ کہتی ہے کہ یزید جو کہ اقتدار کے نشے میں، شراب کے نشے میں دھت بیٹھا ہوا تھا، اس نے ایک مرتبہ کہا کہ تم نے دیکھا کہ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ اور جناب زینب کبریٰ نے ایسا جواب دیا کہ رہتی دنیا تک وہ جواب تاریخ میں موجود رہے گا۔ جناب زینب نے فرمایا میں نے کربلا میں حسن و جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یعنی اگر امام عالی مقام کے گلے پر شمر کا خنجر چل رہا ہے تو وہ حسن جمال ہے، اگر عباس کے بازو کٹ رہے تو وہ حسن و جمال ہے، حضرت علی اکبر کے کلیجے پہ برچی کا پھل لگ رہا ہے تو وہ حسن و جمال ہے، لیکن جناب زینب کبریٰ یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ کی رضا کی خاطر انسان بڑے سے بڑا امتحان دے سکتا ہے، اور بڑے سے بڑا امتحان دے کر اس میں حسن و جمال ڈھونڈ سکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ جس طرح سے کربلا کے میدان میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں، جس طرح سے شاعر کہتا ہے کہ تیرے اصغر کا گلا، تیرے اکبر کا جگر، بھائی عباس کے غم میں تیری ٹوٹی کمر۔ ابا ہمیں آج بھی کربلا کا ایک منظر نظر آتا ہے، اگر ہم فلسطین کے مسلمانوں پر ایک نظر دہرائیں تو ہمیں آج بھی کربلا کا ایک منظر فلسطین میں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے؟
یزید تھا، حسین ہیں اور تا قیامت رہیں گے، لیکن موجودہ دور کے جو حکمران ہیں ہم انہیں کیا کہیں گے؟ جو فلسطین کی آج حالت زار ہے، وہ ایمان کے نام پر، اسلام کے نام پر شہید ہو رہے ہیں، وہاں بھی بزرگوں سے لے کر بچوں تک لوگ شہید کیے جا رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو فلسطین کی آج حالت ہے، امت مسلمہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اس کا ذمہ دار آخر کون ہے؟ یزیدیت پھر سے ایک دفعہ سر اٹھا رہی ہے؟ دیکھیں، آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے، اس لیے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بے شک بے شک۔ اور میں اس میں تھوڑا سا تصرف کرنا چاہتی ہوں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد، یعنی کربلا ایک ہی تھی، ایک ہی تھی، امام علی مقام ایک ہی تھے، امام حسین علیہ السلام کے رفقا ایک ہی تھے، اور وہ عظیم قربانی بھی ایک ہی تھی۔ بے شک۔ ہم اس عظیم قربانی کو، کربلا کے واقعے کو، کسی بھی چیز پر، کوئی بڑے سے بڑا واقعہ ہو، مگر اس کے اوپر منطبق نہیں کر سکتے ہیں۔ بے شک۔ مگر یزیدیت تو موجود ہے نا۔ ہم مجلسوں میں نعرے بلند کرتے ہیں کہ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یعنی نہ ہی ہم حسین کو زندہ باد کہتے ہیں، نہ ہی یزید کو مرد آباد کہتے ہیں، بلکہ وہ جو رویہ تھا ہم اس کو زندہ باد اور مرد آباد کہا کرتے ہیں۔ تو آج اگر امت مسلمہ خاموش ہے تو یہ خاموشی بڑی مجرمانہ خاموشی ہے۔ اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ آج اگر امت مسلمہ، میں بہت تکلیف کے ساتھ یہ عرض کر رہی ہوں کہ فلسطین کے مسئلے پر سب خاموش ہیں، باوجود اس کے کہ وہاں پر 20,000 سے زیادہ بچے شہید ہو چکے ہیں، بالکل، اور بمبارمنٹ کا سلسلہ جاری ہے، اور اسکولوں کے اوپر، ہاسپٹلز کے اوپر، یعنی انسانیت سوز مظالم ہیں، مگر اس کے باوجود امت مسلمہ ان کی پروڈکٹس کو استعمال کر رہی ہے۔ یعنی میں یہ کہتی ہوں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، یعنی میں اور آپ طیبہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل، ہم یہاں اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، نہ ہی ہم جہاد کرنے جا سکتے ہیں، نہیں، لیکن ہم کم از کم ان کی بنائی ہوئی اشیاء کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اگر ہم ان کی بنائی ہوئی اشیاء کا بائیکاٹ کر دیں تو کم از کم ہم اس اقتصادی ان کی شہرت کے اوپر پیر رکھ سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں تو پھر بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں گی کہ ہم لوگ ماشاءاللہ سے پھر بھی اویئرنیس ہے ہمارے اندر۔ بالکل۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے نہ صرف یہ کہ وہ اسرائیلی پروڈکٹس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، فلسطین کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بقیہ تمام تر امت مسلمہ خاموش ہے، اور وہ ان کی خاموشی بڑی مجرمانہ خاموشی ہے، اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے مظالم ہوتا ہوا، مگر اس کے باوجود وہ خاموش ہیں۔ نہ صرف یہ کہ خاموش ہیں، بلکہ ان کے لیے ان راستوں کو فراہم کر رہے ہیں کہ جن راستوں کے ذریعے فلسطینیوں پر مظالم کیے جا رہے ہیں۔ بے شک۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں امت مسلمہ جو خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے، اس کے پیچھے کیا قوت اس طرح سے ہیں جو ہے وہ پس پردہ ہے، جو مسلمانوں کو جو ہے وہ یزیدیت کی جانب جو ہے وہ دھکیل رہی ہیں، حسینیت کی جانب نہیں دھکیل رہی؟ وہ کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہے فلسطین کے لیے مسلمان حکمران؟ دیکھیے 1400 برس سے مسلسل، بلکہ ازل سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک، حق اور باطل کا مسئلہ ہمیشہ رہے گا۔ بے شک۔ اور جہاں جہاں بھی حق موجود رہے گا، حق پرست افراد تعداد میں کم ہوا کرتے ہیں، باطل کا ہمیشہ ایک لشکر کثیر ہوا کرتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ حق پرست افراد تھوڑے سے تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس قدر جرأت کا اظہار کیا کرتے ہیں کہ اس کی بنا پر وہ جو باطل قوتیں ہوتی ہیں وہ ذلیل ہو جایا کرتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج اگر امت مسلمہ خاموش ہے، مجرمانہ خاموشی کو میں عرض کروں گی کہ اس مجرمانہ خاموشی کے پیچھے یزیدیت موجود ہے، باطل فیصلے موجود ہیں، باطل کے مسئلے موجود ہیں، اور فلسطینیوں کے لیے ہم سب کی دعائیں ہیں، اور پروردگار عالم ان فلسطینیوں کی مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخری آپ سے پیغام جو ہے آپ ہمارے ناظرین کو کربلا کے حوالے سے کیا دینا چاہیں گی؟ میں کربلا کے واقعے کے حوالے سے یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جب بھی سودا ہو، جب بھی آپ کے زندہ ضمیر کا، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ میرے اور آپ کے سامنے روز و شب فیصلے آتے ہیں، اور کبھی ہم مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی کسی چیز کا شکار ہو جایا کرتے ہیں، کبھی کسی چیز کا شکار ہوا کرتے ہیں، لیکن اگر ہم حسینی ہیں،
میں یہاں پر مذہب کی بات نہیں کرتی، مسلک کی بات نہیں کرتی. بہت سارے ایسے افراد جو کہ اسلام میں داخل بھی نہیں مگر اس کے باوجود وہ حق پرست ہیں، اور اسی طرح سے بہت سارے افراد جو کہ مذہب اسلام میں داخل ہیں مگر وہ باطل پر ہیں، وہ یزیدیت کی جانب ہیں. تو میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ سودا ہو جب بھی آپ کے زندہ ضمیر کا، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. سبحان اللہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت جو ہے پیغام دیا امت مسلمہ کو، اور امید کرتی ہوں کہ ناظرین کو بھی آج کے اس پروگرام سے ان کی معلومات میں مزید اضافہ ہوا ہوگا اور اس پروگرام سے وہ کافی مستفید بھی ہوئے ہوں گے. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ آپ کا کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں. اور ناظرین، سفر عشق کے ساتھ اب تک کے جتنے بھی پروگرامز ہم نے کیے واقعہ کربلا پر، امید کرتی ہوں کہ ناظرین کو اس سے کافی جو ہے وہ اویئرنیس حاصل ہوئی ہوگی، کیونکہ کچھ ایسے واقعات بھی تھے اس میں کہ جس سے کچھ لوگ بے خبر تھے، تو ہم نے باخبر کرنے کی جو ہے رکھنے کی پوری کوشش کی. ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپ کا، بے حد شکریہ. سفر عشق سے اب اپنی میزبان طیبہ میمن کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.